اللہم صلی علی محمد کما تحب و ترضی ربی انی لما انزلت علی من خیر فقیر۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ اسلام دین حیات ہے اور بنی نوع انسان کے تمام مسائل کا حل ہے، ہوا وہ مسائل دنیاوی ہوں یا اخروی ہوں، جسمانی ہوں یا روحانی ہوں۔ الغرض دین اسلام ہی وہ واحد سچا راستہ ہے۔ قرآن پاک کی ایک آیت کا وظیفہ کرنے سے آپ کے جسم سے ہر بیماری نکل جائے گی اور آپ کو خود بھی یقین نہیں آئے گا کہ بیماری کہاں گئی۔ انسانی جسم کی ہر بیماری کا علاج قرآن کی اس ایک آیت میں موجود ہے۔ پیارے دوستوں، میری بہنوں، میرے بھائی، اکثر لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ جن کو کوئی بھی بیماری نہیں ہوتی لیکن ان کی موت اچانک واقع ہو جاتی ہے، جبکہ اس کے برعکس کچھ لوگ ایسے بھی ہیں جو کہ سالوں تک بیمار رہنے کے باوجود زندہ و سلامت رہتے ہیں۔ بے شک انسان پر جب بھی کوئی بیماری آتی ہے تو رب العزت ہی انسان کو شفا عطا فرماتے ہیں، لیکن ہوتا یوں ہے کہ جب انسان لمبے عرصے تک بیمار رہتا ہے تو نہ صرف وہ خود بلکہ اس کا خیال رکھنے والے یعنی اس کے گھر والے بھی اس کی بیماری سے عاجز آ جاتے ہیں۔ بعض اوقات بیماری خود بہت ٹھیک بھی ہو جاتی ہے اور بعض اوقات بیماری کا لمبا علاج چلتا ہے تو تب کہیں جا کر وہ بیماری دور ہوتی ہے، لیکن ہمارا یہ ایمان ہے کہ شفا اللہ رب العزت ہی عطا فرماتے ہیں اور اللہ کے سوا کون ہے جو بیماریوں کو شفا دے سکے۔ قرآن پاک میں پیغمبروں کی دعا کا ترجمہ جو ہے ان کا تجربہ بھی ہے، اس طرح سے ہے کہ جب میں بیمار پڑتا ہوں تو اللہ ہی مجھے شفا عطا فرماتا ہے۔ لہٰذا ایک مسلمان کا یہ ایمان ہونا ضروری ہے کہ بیماری سے شفا صرف رب العزت کی ذات ہی عطا فرماتی ہے، لیکن علاج کروانا منع بھی نہیں ہے، بلکہ علاج کے دوران صرف اس بات کا خیال رکھنا چاہیے کہ علاج ایسی چیزوں سے کیا جانا چاہیے جو کہ طب نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ثابت ہے۔ شفا کا ایک مظہر دوا ہے یعنی میڈیسن، جبکہ اللہ پاک کے ارشاد کے مطابق قرآن بذات خود مومنوں کے لیے شفا اور رحمت کا سبب ہے۔ لیکن افسوس تو اس بات پر ہے کہ آج کا مسلمان بیماری سے شفا کے لیے صرف اور صرف دوا پر ہی اکتفا کرتا ہے یعنی میڈیسن پر ہی اکتفا کرتا ہے، جبکہ قرآن پاک کی تعلیمات کو بھول چکا ہے۔ پیارے ناظرین، آج کی اس معلوماتی ویڈیو میں یا اس میرے بتانے میں کا مقصد بھی یہی ہے کہ قرآن پاک کی ایک ایسی آیت ہے جس کا میں وظیفہ آپ کو بتانے جا رہی ہوں کہ جس کی برکت سے، وظیفہ بھی کیا ہے، ایک دعا ہے جس کی برکت سے آپ کے جسم کے اندر کوئی بھی بیماری نہیں رہے گی اور ہر طرح کی بیماری سے آپ کو نجات ملے گی۔ میری پیاری بہنوں، سامعین، ناظرین، یہ بے حد خوبصورت عمل ہے کیونکہ یہ ایک قرآنی عمل ہے، لہٰذا اس قرآنی عمل سے اپنی اور اپنے مریضوں کی بیماری کا علاج ضرور کریں۔ تو دوستو، یہ عمل ہے کیا؟ کون سی آیت کا عمل ہے اور اس عمل کو آپ نے کس طرح سے کرنا ہے، یہ سب آپ اس ویڈیو میں دیکھیں گے۔ تو جان لیجئے کہ بیماری کی صورت میں سب سے پہلا کام جو انسان کو کرنا چاہیے وہ رجوع الہی ہے، یعنی اگر آپ کو یا آپ کے کسی پیارے کو کسی بھی بیماری کا سامنا ہے تو اللہ کی بارگاہ میں 2 رکعت صلاۃ حاجت پڑھ کر اللہ رب العزت سے اس بیماری کی شفا یابی کی دعا مانگے۔ اس کے علاوہ صدقہ و خیرات کرنے سے بھی بیماری دور ہوتی ہے، کیونکہ حدیث مبارکہ میں ہے کہ صدقے سے بیماری کا علاج کرو، لیکن اگر یہ اعمال کرنے سے بھی شفا نہیں مل رہی تو پھر معالج کے پاس جانا چاہیے، کیونکہ ہو سکتا ہے کہ اللہ رب العزت نے اس بیماری کا علاج کسی معالج کے ذریعے کرنا ہو۔ اس کے علاوہ شفا کے اور بھی بہت سے مظاہر ہیں، مثلا شہد میں اللہ نے شفا رکھی ہے، آب زمزم میں، کلونجی وغیرہ میں اور زیتون میں، جیسے کئی ایک مظہر ہیں جن سے ہمیں شفا ملتی ہے۔ لیکن شفا بہرحال اللہ رب العزت کے ہی رحم و کرم پر منحصر ہے اور دعا کے ساتھ ساتھ اللہ سے شفا یابی کے لیے دعا لازمی کرنی چاہیے۔ پیارے دوستو، اللہ کے کلام اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بتلائے گئے اعمال میں بڑی طاقت ہے، لہذا شفا یابی کے لیے ان اعمال کو پورے یقین کے ساتھ کرنا چاہیے۔ آج کی اس ویڈیو میں قرآن پاک کا ایک ایسا عمل بتانے جا رہی ہوں جو کہ ایک آیت کا عمل ہے اور اس عمل سے انسانی جسم میں سے ہر بیماری رفع ہو جاتی ہے اور یہ عمل ہر بیماری سے شفا یابی کے لیے نہایت ہی مجرب عمل ہے۔ اس کی برکت سے انشاءاللہ آپ جس بیماری کے لیے بھی یہ وظیفہ کرتے ہیں آپ کو اس بیماری سے نجات مل جاتی ہے۔ بڑے بڑے ڈاکٹروں کے پیچھے جانے اور مہنگے ٹیسٹ کروانے، مہنگی ادویات کھانے سے پہلے اس عمل کو ایک بار ضرور آزما لیں۔
انشاءاللہ آپ کو ڈاکٹر کے پاس جانے کی ضرورت پیش نہیں آئے گی، اور جان لیجئے کہ قرآن پاک کی اس ایک آیت میں ایک ایسی طاقت ہے کہ جس سے جسم میں موجود ہر بیماری اللہ کے حکم سے ختم ہو جائے گی۔ پیارے دوستو، جان لیجئے کہ جس آیت کا عمل آپ کو بتانے والی ہوں، یہ آیت سورہ نام کی آیت نمبر 17 اور آیت نمبر 18 ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آیات مبارکہ یہ ہیں: وَإِنْ يَمْسِسْكَ اللَّهُ بِضُرٍّ فَلَا كَاشِفَ لَهُ إِلَّا هُوَ وَإِنْ يَمْسَسْكَ بِخَيْرٍ فَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ وَهُوَ الْقَاهِرُ فَوْقَ عِبَادِهِ وَهُوَ الْحَكِيمُ الْخَبِيرُ۔ میری زیر زبر پیش میں کوئی غلطی ہو سکتی ہے، آپ خود اس کو قرآن پاک کو کھول کے آیت نمبر 17 اور آیت نمبر 18 سورہ انعام کی آپ خود اس کو توجہ سے اور دھیان سے اس کی زیر زبر پیش ٹھیک کر کے خود پڑھیں۔ میں کوئی عامل کامل تو ہوں نہیں، زیر زبر اور غلطیاں ہو سکتی ہیں، اس سے آپ اس کا خود مطالعہ کیجئے اور پورے یقین سے کیجئے۔ اور اس کا ترجمہ یہ ہے کہ اور اگر اللہ تجھے کوئی تکلیف پہنچائے تو اس کے سوا اور کوئی دور کرنے والا نہیں، اور اگر تجھے کوئی بھلائی پہنچائے تو وہ ہر چیز پر قادر ہے، اور اپنے بندوں پر اسی کا زور ہے، اور وہی حکمت والا خبردار ہے۔ پیارے دوستو، اس آیت کا عمل انتہائی مجرب عمل ہے کہ جس سے آپ کی ہر بیماری اللہ کے فضل و کرم سے اور اس کی رضا سے دور ہو جائے گی۔ جان لیجئے کہ صبح نماز فجر کے بعد یا جب بھی مریض بیدار ہو تو 33 مرتبہ ان 2 آیات کو پڑھ کر مریض کے اوپر دم کر دیں، اور ساتھ ہی پانی پر دم کر کے وہ پانی مریض کو پلا دیں۔ اس طرح یہ عمل 1 مرتبہ شام کے وقت بھی کر لیں، یعنی دن میں 2 بار سورہ نام کی آیت نمبر 17 اور 18 کو 33 مرتبہ پڑھیں اور مریض پر دم کر دیں، اور ساتھ ہی پانی پر پھونک مار کر مریض کو وہ پانی پلا دیں۔ یاد رہے کہ اس عمل کے آغاز اور اختتام پر 3 مرتبہ درود ابراہیمی ضرور پڑھ لیں۔ اب یہ بھی جان لیجئے کہ اگر مریض خود یہ عمل کرے، یعنی خود یہ 2 آیات قرآنی پڑھ کر اپنے اوپر دم کر لے، تو یہ اور بھی زیادہ افضل و بہتر ہے، ورنہ کوئی بھی دوسرا شخص ان 2 آیات کو پڑھ کر مریض پر دم کر سکتا ہے، خواہ وہ کوئی بہن بھائی ہو یا کوئی دوست عزیز ہو، کوئی بھی عمل کر کے مریض پر دم کر سکتا ہے۔ پیارے دوستو، اس عمل کو شروع کرنے کے بعد آپ ملاحظہ کریں گے کہ آہستہ آہستہ مریض کی حالت بہتر ہونا شروع ہو گئی ہے، اور انشاءاللہ آپ کے مریض کی بیماری ختم ہونے لگے گی۔ بس اس عمل کو آپ نے پورے یقین کے ساتھ کرنا ہے، اور اس عمل کو کرتے وقت اللہ کی ذات پر پورا بھروسہ رکھنے کے ساتھ ساتھ خوب صدقے دل سے اپنی بیماری کی صحت یابی کے لیے اور اللہ کے حضور دعا بھی کرنی ہے۔ انشاءاللہ اللہ رب العزت آپ کی ہر بیماری کو آپ سے دور فرمائے گا۔ یہاں یہ بات بھی قابل ذکر ہے کہ قرآن پاک کی یہ 2 آیات بالکل مختصر آیات ہیں۔ ہر مسلمان کو یہ 2 آیات زبانی یاد ہونی چاہیے، اس کو اپنے در سے شفا عطا فرمائے، اور